السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، قرآن کریم کو آسان علامتی طریقے سے سیکھیے۔ اس کا سبق چل رہا ہے اور ہمارا فعل ماضی چل رہا ہے۔ آئیے جلدی سے ہم سمجھتے ہیں، اسکرین کی طرف آ جائیے۔ جی اس سے پہلے آپ نے سمجھا کہ فعل ماضی کی علامت جو ہوتی ہے وہ آخر میں آتی ہے، اور پہلی علامت ہم نے پڑھی آخر میں زبر ہے نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا دخل تو دخلا، وہ ایک مرد داخل ہوا ہے نا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں آخر میں علامت واو اور الف، علامت واو اور الف آخر میں۔ قرآن میں فعل ماضی کے آخر میں جڑی علامت واو الف سے وہ سب مرد کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں آ رہی ہے۔ قالو، دیکھیں آخر میں واو ساکن ہے، قالو آخر میں واو ساکن ہے۔ ان سب مردوں نے کہا، لقو ان سب مردوں سے ملاقات کی، انہوں نے ملاقات کی۔ آمنو وہ سب مرد ایمان لائے۔ لیکن واو ساکن روٹ ورڈ مادے کے آخر میں آ رہا ہے۔ خلو وہ سب الگ ہوئے، خلو انہوں نے تخلیہ کیا، وہ سب الگ ہوئے۔ عملو دیکھیں عمل تو زبر آ جائے گا عمیلہ، تو اس ایک مرد نے عمل کیا، کام کیا۔ اور عمیلہ کے آخر میں واو ساکن اور الف، عملو ان سب مردوں نے عمل کیا۔ سجدہ اس ایک نے سجدہ کیا، آخر میں ڈال دو واو ساکن، سجدو ان سب نے سجدہ کیا۔ ایسے قامو وہ سب کھڑے ہوئے، قاما وہ ایک مرد کھڑا ہوا، قامو وہ سب مرد کھڑے ہوئے۔ کفارا اس ایک نے کفر کیا، اور کفارو ان سب نے کفر کیا۔ تو سمجھیے علامتوں کو اور قرآن کو آسانی سے مشق کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کذبو انہوں نے جھٹلایا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، ملاقو انہوں نے ملاقات کی، تتلو انہوں نے تلاوت کی، ماضی کا ترجمہ ہوگا مشو ہے نا، یعنی پاسٹ ٹینس کا، مشو وہ سب چل پڑے۔ اشترو اشترو انہوں نے اشترا کیا، انہوں نے اشترا کیا یعنی انہوں نے خریدا یا بیچا۔ شرو بھی وہی معنی میں، انہوں نے اشترا کیا یعنی خریدا بیچا۔ جی آگے آئیے، اب یہ دیکھیے شروع میں اگر آخر میں اگر زبر ہو، آخر میں اگر صرف زبر ہو، دخلا تو ایک مرد کا مفہوم ہوگا، وہ ایک مرد داخل ہوا۔ جیسے علم تو علیمہ وہ اس ایک مرد نے جانا۔ عمل تو عمیلہ اس ایک مرد نے عمل کیا۔ اب آخر میں صرف الف لگا دیں آپ، الف تو ہو جائے گا دخلا، وہ دونوں مرد کا مفہوم پیدا ہے، وہ دو مرد داخل ہوئے۔ شکر تو شکرا آخر میں الف، وہ دونوں مرد ان دونوں نے شکریہ ادا کیا۔ علیمہ آخر میں الف کی بجائے زبر صرف نہیں، زبر کے ساتھ الف لگا دو، الف مدہ جس کو بولتے ہیں، تو ہو جائے گا علیمہ ان دونوں مردوں نے جانا۔ اب آخر میں واو ساکن لگا دیں گے تو معنی ہو جائے گا وہ سب مرد، دخلو وہ سب مرد داخل ہوئے۔ اور آخر میں نون زبر نہ لگا دیں تو آپ جانتے ہیں کہ نون زبر نہ لگانے سے مفہوم پیدا ہو جاتا ہے سب عورتیں، دخلنا وہ سب عورتیں داخل ہوئی۔ اب اس حساب سے آپ کے پاس بہت سی مثالیں آ رہی ہیں، ان کو سمجھیے، ان کی مشق کیجیے۔ کفرو انہوں نے کفر کیا، ملاقو انہوں نے ملاقات کی، اقامو انہوں نے قائم کیا، انہوں نے کھڑا کیا۔ دیکھیں ایک لفظ پیچھے تھا قامو وہ سب کھڑے ہوئے، اور یہ ہے اقامو انہوں نے کھڑا کیا، قائم کیا۔ تابو ہے نا ان سب نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی۔ ہاجرو انہوں نے ہجرت کی۔ اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، سمجھے۔ اسلمو انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سب اسلام لائے۔ اصلحو انہوں نے اصلاح کی، یا ایک معنی بھی ہوتا انہوں نے صلح کرائی، صلح کرائی۔ جی تو وہی چیز ہے دخلا، آخر میں زبر تو مانا وہ ایک مرد، اور آخر میں زبر کے بعد الف آ جائے یعنی الف مدہ تو وہ دو مرد، آخر میں واو ساکن آ جائے تو وہ سب مرد، آخر میں نون زبر نہ آ جائے تو وہ سب عورتیں داخل ہوئی، یہ مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آخر میں زبر اور الف یعنی الف مدہ کی مثال آخر میں تو وہ دو مرد، اور آخر میں نون زبر نہ آ جائے تو وہ سب عورتوں کا مفہوم پیدا ہوگا۔ ماضی کا سبق ہے نسیہ، دیکھیے نسیہ تو نسیہ صرف زبر کے ساتھ نسیہ تو وہ ایک مرد بھول گیا، زبر کے بعد الف بھی لگا دیں آپ تو ہو جائے گا دو مرد۔ نسیہ وہ دو مرد بھول گئے، اتیا وہ دونوں مرد آئے، سمجھ رہے ہیں۔
قرآن میں 2-3 ہی مثال ہے اس کی تسنیہ کی، تو آپ اس کو اتنا ہی سمجھ لیں، اور پھر 2-4 مثال آخر میں نون زبر نہ، ان کی بھی 4-5 ہی لفظ آئے قرآن کریم میں۔ فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا آخر میں الف لگ گیا، ان دونوں مردوں نے کیا، فعلو آخر میں واو، ان سب مردوں نے کیا، اور نمبر 4 آخر میں نون زبر نہ، تو ان سب عورتوں نے، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ ایسے ہی ترکنا، ترک بولتے ہیں نا، ترک کر دیا میں نے اس کو، یعنی چھوڑ دیا، تو اسی سے ترکا اس ایک مرد نے چھوڑا، ترکا ان دونوں مردوں نے چھوڑا، ترکو ان سب مردوں نے چھوڑا، اور آخر میں نون زبر نہ لگا دیں گے، ترکنا تو ان سب عورتوں نے چھوڑا۔ ایسے ہی اخذنا، کہتے ہیں نا میں نے اخذ کیا یعنی لیا، تو اخذنا ان سب عورتوں نے لیا، ان سب عورتوں نے اخذ کیا لیا۔ اکتسبنا ان سب عورتوں نے اکتساب کیا یعنی کمایا، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کمائے، نیکیاں کمائی، برائی کمائی، اس طریقے سے قرآن میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکتسبنا ان سب عورتوں نے کمایا، اور ہاجرنا ہجرت سے بنا لفظ ہے، ہاجرنا آخر میں نون زبرنا یعنی سب عورتیں، ان سب عورتوں نے ہجرت کی، ہاجرنا ان سب عورتوں نے ہجرت کی۔ جی اب یہ آپ کے سامنے مشقی بینر آ رہے ہیں، ان مشقی بینر کو آپ سمجھتے ہوئے اپنی سمجھ سے خود سے ان کو فل کیجئے گا، اور گروپ میں مشق کو سبمٹ کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔